صہیونی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں، مکانات، رہائشی اپارٹمنٹس اور خیمے ملیہ میٹ۔ امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسا دی گئیں، 10 فلسطینی شہید اور 18 زخمی۔ حملوں میں 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کا ایک بار پھر غزہ سٹی کے رہائشیوں کو جبری انخلاء کا حکم۔ مزید ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے۔ شمالی غزہ میں امداد کے حصول کی کوششوں میں 2,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ امداد کی بندش سے مزید 3 افراد زخم، زندگی کی بازی ہار گئے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا رواں دواں۔ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نیتن یاہو کی عزت تار تار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کا مکمل بائیکاٹ۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف نیتن یاہو کا خالی کرسیوں سے خطاب۔ فرعونیت صفت وقت کے یزید کو عالمی رہنماؤں نے اوقات یاد دلا دی۔ ادھر نیو یارک میں نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر بھی یہودیوں کا نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ۔ It attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ کہا بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جرت کا ہی بے مثال مظاہرہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو جنگ کے تباہ کن نتائج ہوتے۔ واضح کیا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں بھارتی ظلم کا اختتام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity. آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر کہا، فلسطینی عوام کی حالت زار دل دہلا دینے والے المیوں میں سے ایک ہے۔ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل ایسا ظلم کر رہا ہے جو ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف کا 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی شہادت کا تذکرہ۔ کہا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک ننھی بچی ہند رجب ہماری بیٹی ہوتی؟ ہم اسے بچانے میں ناکام رہے۔ بولے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے مشکل ترین حالات میں اقوام متحدہ کی قیادت کی۔ انتونیو گوتیرس کی جرات مندانہ قیادت قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کل کی ملاقات کب کی گئی؟ آپ کی ملاقات کل کیسی گئی سر؟ وزیر اعظم نے گودی میڈیا کے تمام ارمان ٹھنڈے کر دیے۔ بھارتی صحافی کو دہشت گردی سے متعلق سوال پر منہ توڑ جواب۔ بھارتی صحافی نے سوال کیا، کیا کراس بارڈر ٹیررزم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم بھارت کی جانب سے ہونے والی بھارتی دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جرمن کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک جرمنی تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے بھی ملاقات، کامن ویلتھ تعاون کے فروغ میں اسکاٹ لینڈ کے کردار کو سراہا۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں خطرناک حد تک اضافہ، ہر پاکستانی 3,18,252 روپے کا مقروض۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی ملکی قرضوں کی صورتحال پر رپورٹ جاری، 10 برس پہلے ہر شہری 90,047 روپے کا مقروض تھا۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں سالانہ اوسطاً 13% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ گردشی قرضہ پاکستان کے لیے وبال جان، پاور جنریشن کمپنیوں کی نااہلی اور بجلی چوری کی وجہ سے گردشی قرضہ بنتا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں 2018 میں سرکولر ڈیٹ 1100 ارب روپے تھا، 2022 میں گردشی قرضہ 2200 ارب روپے تک بڑھ گیا۔ گردشی قرضہ 6 سال میں بالکل ختم کر دیں گے۔ سندھ کابینہ کے نئے رکن اسماعیل راہو نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے محمد اسماعیل راہو سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ ناصر شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان مل گیا، سعید غنی کو لیبر اینڈ ہیومن ریسورس اینڈ سوشل پروٹیکشن دے دیا گیا، جام خان شروع کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلمدان دے دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے وفاق سے اپیل کی ہے کہ IMF سے بات کریں، کسی صوبے سے نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جواب، کہا سیلاب کو پبلسٹی سٹنٹ بنانے والے قدرتی آفت پر سیاست کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کرتی، ہم پنجاب کے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو متاثرین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا، مریم نواز پنجاب کا تحفظ بھی کرنا جانتی ہیں۔ سیاست کے لیے اور بہت ایشوز ہیں، سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں۔ سکرنڈ میں مڈ منگلی بچاؤ بند کے مقام پر سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں 4.5 لاکھ کیوسک کے ریلے سے طغیانی، درجنوں دیہات لپیٹ میں آ گئے۔ پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث دیہاتی مشکلات سے دوچار، پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے بچاؤ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ جگہ جگہ گڑھے اور گڑھوں میں جمع نالے کا پانی، یہ ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی کہانی۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن سکوائر جانے والی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار یادو قصوروار قرار، میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ سوریہ کمار کے بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے شکایت کی تھی، سوریہ کمار یادو پر سیاسی بیان دینے کا الزام ثابت ہوا۔ ICC میچ ریفری رچی رچرڈسن نے فیصلہ سنایا، بھارتی کپتان کے خلاف فیصلے کی تفصیلات جلد ICC جاری کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی ICC میں پیشی، حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان میچ ریفری رچی رچرڈسن کے سامنے پیش۔ بھارت کی شکایت پر فرحان اور حارث سے سوالات، صاحبزادہ فرحان نے گن سیلیبریشن کا بھرپور دفاع کیا، کہا سر ویو رچرڈ، MS دھونی اور دیگر بھی یہ سیلیبریشن کر چکے ہیں، پختون لوگ ہیں، ہر خوشی کے موقع پر اس طرح کی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ حارث رؤف نے میچ ریفری سے 6-0 کا مطلب پوچھا، حارث کے سوال پر ریفری رچی رچرڈسن خاموش ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر مقابلہ، دبئی اسٹیڈیم میں اتوار کو ٹاکرا ہوگا۔ فائنل میچ کے ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری، سلمان آغا نے کہا ہے کہ ہم جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کھلاڑیوں کو کرکٹ پر توجہ دینے کی تلقین کی، کہا پاکستانی ٹیم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔